بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کیا ہے اور کیا وہ واقعی اس دنیا میں موجود ہے اور اپنے مقررہ وقت پر ظہور پذیر ہوگا؟ اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو وہ کہاں ہے؟ کیا وہ آزاد ہے یا کسی قید خانے میں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آگے چلنے سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم اسی طرح سبق آموز اسلامی تعلیمات سے بھرپور سچی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ کیا کوئی صحابی واقعی اپنی زندگی میں دجال سے ملا ہے یا نہیں، یا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں یا نہیں؟ تو دوستو، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دجال سے ملاقات کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں مذکور ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عامر بن شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بہن تھی ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، کہ بیان کرو مجھ سے ایک حدیث جو تم نے سنی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور مت واسطہ کرنا اس میں کسی اور کا۔ وہ بولی، اچھا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں بیان کروں گی۔ حضرت عامر بن شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیان کرو۔ حضرت فاطمہ بن قیس کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہے تھے، الصلاۃ جامعہ، میں نماز کے لیے نکلی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کے صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا، آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز پر نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے وہاں ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان یعنی موجودہ شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں
پھل آتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے بھی اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی جیل امی جین کا حال کچھ سناؤ۔ میں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ میں نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزمان کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یعنی مدینہ ہے، اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرفات سے اشارہ فرمایا۔ یعنی دوستوں دجال مشرق کی جانب بحر یمن یا بحر شام کے علاقوں اور ان کے قریب کے علاقوں میں کسی جزیرے پر قید ہے، اور جب اس کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو وہ دنیا کے سامنے برآمد ہوگا۔ دوستو ایک مسلمان کے طور پر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سختی سے اپنے دین اسلام پر عمل کریں، کیونکہ دجال فتنہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اگر ہم زندہ ہوں اس ٹائم کے اندر کہ جب دجال ظہور پذیر ہوگا، تو اس کی فتنے سے نجات صرف اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر کاربند رکھے، آمین۔ دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔